جناب فضل الرحمان صاحب، تمام اکابرین، تمام علماء کرام، آئے ہوئے مہمان، حماس کے رہنما فضل الرحمان خلیل صاحب، راشد سمرو صاحب، جہاں جہاں ہماری آواز جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ آپ سب اکابرین ہیں، دین کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، علماء کرام ہیں، ہم ایک ادنا سے کارکن ہیں، طالب علم ہیں۔ میں آج اپنی پارٹی کی جانب سے آپ کی پارٹی کا، جے یو آئی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو ایک بات صرف اتنی سمجھ آتی ہے کہ جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہم نے رب کو پہچانا، ہم نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لی بات۔ ہم نے جبرائیل کو قرآن لاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لی۔ انہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کے انبیاء کی اس بیت المقدس میں امامت کی ہے۔ وہی بیت المقدس جہاں سے اللہ سے ملاقات کا سفر شروع ہوا۔ آج فلسطین کے ننھے معصوم بچے اپنی زمین کا دفاع نہیں کر رہے، اس بیت المقدس کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا دفاع کر رہے ہیں، جو کہ سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والوں پر فرض ہے۔ ان کی لڑائی نہیں ہے، ساری امت کی لڑائی ہے۔ دشمن ایک ہے، لیکن آج امت منتشر ہے۔ بہت بات ہو چکی، لوگ کہتے ہیں اپنے اختلافات ختم کرے، امت ایک ہو جائے۔ وہ ٹائم تو شاید اس ٹائم کا انتظار کرتے کرتے قیامت آ جائے گی، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام آ کے ہی سب کو ایک کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں بھائی اپنے اختلافات رکھو، لیکن اس ایک مسئلے پہ فلسطین کے نہتے معصوم بچوں کے نام پر تمام امت اکٹھی ہو جائے۔ رکھو اپنے اختلافات رکھتے ہوئے اس فلسطین کے مسئلے پر ایک ہو جاؤ۔ آج جب یہ منظر جائے گا، جب یہ میسج جائے گا، خدا کی قسم اگلا جہاز اسرائیل کا نہیں اڑے گا، اگلا جہاز بمباری کرنے کے لیے نہیں اڑے گا۔ آج ان بچوں کا امتحان نہیں ہے جو جنت کے پروانے لے کر جنت کے اعلیٰ درجات پر منصب اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا امتحان ہے، یہ امتحان کہ رب جب ہم سے مرنے کے بعد پوچھے کہ جب تیری امت پر یہ کام ہو رہا تھا، یہ ظلم ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج فرض کفایہ ادا کر رہا ہے فلسطین کا بچہ، معصوم بچہ۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ مرنے کے بعد رب کو کیا جواب دیں گے۔ ان کا نہیں امتحان ہے، ان کو مدد اللہ کی آ جائے گی، اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے امتحان کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں جب موت آئے گی، ہم مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے رب کو، کیونکہ آج اس زمانے میں اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ حماس کا یہ قدم، روزانہ لوگ جو آج باتیں کر رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں، لوگ جو طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ آج اس عمل کے ہونے کے بعد
آج دنیا اس لیے واویلا مچا رہی ہے کہ پہلی دفعہ اسرائیل کے لوگ مرے ہیں، پہلی دفعہ یہودی مرا ہے۔ 75 سالوں سے مسلمان مرتا چلا آ رہا تھا، کسی کے کانوں پر کوئی جون نہیں رہ رہی تھی۔ یہ حماس کے اس عمل کا کارنامہ ہے کہ اس نے ساری دنیا کو جھنجھوڑ دیا۔ سب روزانہ 2، 4، 10، 20، 50، 100 مر رہے تھے، کسی کو کوئی ایکسپوز نہیں ہو رہا تھا۔ آج جو لوگ جو ہمارے ہماری بہنیں، میری مائیں، بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، وہ تو پہلے بھی شہید ہو رہے تھے، لیکن ان کی شہادت پر دنیا کو فکر نہیں تھی۔ آج انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے، دنیا کو آج فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے یہ موقع نہیں آیا تھا۔ تو آج اس قدم کی وجہ سے روزانہ ٹکڑوں میں آہستہ آہستہ مرنے کے بجائے آج ایک دفعہ جان دے کر پوری دنیا کو امتحان میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان دنیا بھر کے حکمران اگر اپنا فرض نہیں پورا کر رہے مسلمان حکمران، تو یہ حکمران ہماری قبروں میں نہیں آئے گا جواب دینے کے لیے۔ ہمارے پاس ہدایت موجود ہے، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، تمام چیزیں موجود ہیں، تمام گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ یہ حکمرانوں کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے۔ یہ حکمران ہماری قبروں میں آ کر جواب نہیں دیں گے، ہمیں اپنے حصے کا جواب دینا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے حصے کا فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنے حصے کے قدم اٹھانے ہیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام عالم کے عوام کا، لوگوں کا، کہ حکمرانوں کا ایک کردار ہے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا ایک کردار ہے۔ اسی کردار پر، اسی نام پر، اس فلسطین کے نہتے معصوم شہید ہونے والے بچوں کے نام پر ہمیں اگر ممالک ایک نہیں ہوتے، سربراہان ایک نہیں ہوتے، تو یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے بڑے لیڈر، اتنے بڑے اکابر، اتنی امت مسلمہ کے اتنے بڑے لیڈر، ان کو یہ قدم اٹھانا چاہیے، بیڑا اٹھانا چاہیے کہ چھوڑیں حکمرانوں کو، سارے عالم کے انسانوں کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو اسلام پر ایک کریں، اختلافات رکھتے ہوئے ایک کریں، نہ اس بات پہ نہ جائیں کہ ہم سب اختلافات ختم کر دیں گے اور ایک ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہ کام کریں گے، اختلافات رکھتے ہوئے اس فلسطین کے بچوں کے، شہید بچوں کے نام پر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اور میرے ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، تمام جہاں میری آواز جا رہی ہے، آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ گئے کہ عرب کے مشرق سے قافلہ آئے گا جو بیت المقدس فتح کرے گا۔ ہم ہیں عرب کے مشرق، یہ خطہ ہے عرب کا مشرق، ہم ہیں عرب کے مشرق، لیکن اپنے حالات کو دیکھو۔ آج ہمیں پینے کا پانی ملتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے۔ یہاں سے کشمیر تک ابھی جو ہمارے ہم سے پہلے یہ راشد صاحب، ان کے محترم بھائی اور ان کے تمام یہ علامہ ظفور حیدری صاحب، یہ سب لوگ اس طرف اشارہ کر رہے تھے، اس آج کے ظلم کا اشارہ کر رہے تھے کہ ماؤں کو، بہنوں کو سر پر برتن رکھ کر 12 کلومیٹر اندرون سندھ میں جا کر اس جگہ سے پانی لانا پڑتا ہے جہاں سے کتے اور جانور پانی پی رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ حشر ہے۔ تو وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ گئے کہ مشرق سے قافلہ آئے گا اور بیت المقدس فتح کرے گا۔ کون سا قافلہ؟ وہ جو گٹر ملا پانی پیتا ہے، وہ جو کوٹا سسٹم برداشت کرتا ہے، وہ جو رات میں لوڈ شیڈنگ برداشت کرتا ہے، چند ٹکوں کے حکمرانوں کو نیست و نابود نہیں کر سکتا۔ اگر بیت المقدس پر جا کر جھنڈا لہرانا ہے تو پہلے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ گٹر کا پانی پی کر ظلم سہنے والے جا کر دوسرے ظلم کو ختم نہیں کر سکتے۔ شرم آتی ہے دیکھ کر، مجھے آتی ہے شرم دیکھ کر۔ ہم اتنا بڑا انسان بنایا رب نے، ہم کتنے چھوٹے ہو گئے، بونے ہو گئے، ہم نے اپنے مسائل کو اتنا بڑا کر لیا۔ آج دیکھو کہ انسان کتنا بڑا ہے، تو اس منظر کو دیکھو کہ 10 سال کا معصوم بچہ
ہاتھ میں پتھر لے کر فلسطین میں ٹینک کے آگے کھڑا ہے. اتنا بڑا ہے انسان، اتنا بڑا انسان سپر پاور کے آگے، اس کے ٹینک کے آگے ہاتھ میں پتھر لے کر کھڑا ہے 10 سال کا بچہ. یہ ہے انسان، اتنا بڑا ہے انسان، اتنا بڑا ہے، اتنا طاقتور انسان. اور ہم آج اپنے ملک میں کوئی ٹینک ہم پر نہیں چلا رہا، لیکن ہم گٹر ملا پانی پیتے ہیں، راتوں میں باتیں کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. آج راشد بھائی بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، لیکن 3 کروڑ کی آبادی ہے. کیوں 2 کروڑ انسان باہر نہیں نکلتا؟ ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے. ہمیں اس بات پہ، یہ کسی چند ہزار، لاکھ 2 لاکھ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر کسی کا مسئلہ ہے، ہر کسی کا مسئلہ ہے. پھر اعلان کرنا چاہیے ان کو کہ وہ باطل کے ساتھ ہیں. جس دن ہم بیت المقدس میں جھنڈا اس وقت لہرائیں گے جب ہم اپنے پاس یہاں پر امن، سکون اور انصاف ہوگا. ظلم کا نظام اگر ہم سہ رہے ہیں، ہم کیا جا کر مظلوموں کی مدد کریں گے؟